بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ آج صرف انڈیا اور پاکستان کا T20 ورلڈ کپ کا میچ ہے نیو یارک میں، تو اپنی غلط فہمی نکال لے جی، ایک نہیں دو میچ ہیں آج پاکستان کی عوام اور اوورسیز پاکستانیز کا بھی پاکستان کے سسٹم کے ساتھ میچ ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ میچ ہے، پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ساتھ میچ ہے، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ میچ ہے۔ جو خبر میں آپ کو دینے چاہ رہا ہوں، اس وقت ٹائم اسکوائر سے لے کے اسٹیڈیم تک کے راستے میں، اور جو ہو گیا ہے ناقابل یقین ہے جی۔ اور جس طریقے سے آج اس نیو یارک میں پاکستان اور انڈیا کے میچ کا جو منظر کشی ہے نا، آڈینس کے حوالے سے، ویورز کے حوالے سے، پلے کارڈز کے حوالے سے، میں تیاریوں سے متعلق آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک آج اہم اور تگڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جی، اور وہ پریس کانفرنس بتائے گی کہ 9 مئی کے بعد کس طرح لوگوں کو IPP میں شامل کیا جائے گا۔ کوئی عام آدمی نہیں ہے جی، فوجی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جی، ریٹائرڈ فوجی ہے، وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جی۔ اور پولیس صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو ان کے گھر لے کے آئی ہے جی، پولیس لے کے آئی ہے دونوں کو۔ ہے نا مزیدار چیز؟ کچھ دوست بھی چھوڑ گئے، وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو ولاگ بہت عام ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس کو مکمل دیکھیں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ سب سے پہلے جی وہ منظر جی جو نیو یارک کی سڑکوں پر تھا، کمال ہے جی۔ ٹائم اسکوائر سے یہ شروع ہوا۔ اگر کسی نے ٹائم اسکوائر دیکھا نہیں ہے نا، تو ٹائم اسکوائر کنسیڈر آپ کر لیں کہ پبلک کا یونائٹڈ نیشن ہے۔ یہ ایک بات میرے 2-3 بار اتفاق ہوا ادھر جانے کا۔ یہ ایسی زبردست جگہ ہے جہاں دنیا کا ہر رنگ و نسل کا بندہ ایک وقت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں عام طور پر نیو ایئر کے لیے جب بگ بینگ میں چل رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے، تو وہ نیو یارک کا کاؤنٹ ڈاؤن وہاں سے شروع ہوتا ہے، امریکہ کا۔ تو وہاں ہر قسم کا ادھر بندہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ان بندوں کے وجود میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ، جیسے کہ روح رواں شہباز گل صاحب تھے اور مقامی جو پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے یہ اسٹریٹجی آج کے دن کی رکھی جب یہ پتہ تھا کہ پورے امریکہ سے لوگ نیو یارک میں ہوں گے انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے، اور اسپیشلی پاکستانی اور کمیونٹی ادھر موجود ہوگی۔ اس موقع پر آج ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ جلسے کے اہتمام کا عالم یہ تھا کہ اس نے بالکل ماحول ڈیفرنٹ کر کے رکھا۔ شہباز گل سمیت مقامی قیادت ادھر موجود تھی۔ شہباز گل صاحب کا خطاب بھی بڑا تگڑا تھا، عمران خان مر جائے گا، جھکے گا نہیں، معافی نہیں مانگے گا، یہ سب چیزیں تھیں۔ میں نے یہ کہا عمران خان صاحب کو کہ اپنا حمود الرحمان کمیشن کی ٹویٹ میرے نام پہ کر دیں، انہوں نے کہا نہیں، میں کلہ ہی کافی ہاں، یہ سب چیزیں انہوں نے یہ سب باتیں بولی، لیکن میں بالکل بات کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھرپور پاکستانیوں کی شرکت نے رنگ جمایا، اور یہ رنگ مسلسل آج کے دن جاری رہنا ہے۔ میں جس دوسرے میچ کی بات کر رہا تھا وہ یہ والا میچ تھا، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ میچ آج جو نیو یارک میں ہے نا، یہی تمام کی تمام پبلک اسٹیڈیم کے اندر موجود ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ جلسے جو دکھانے کی اجازت تو ہے نہیں، وہ جھنڈے جو پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ دکھانے کی اجازت تو ہے نہیں، مگر قدرت کا امر یہ ہے کہ ان جلسوں کو، یہ جو جلسہ تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بینرز، پینافلیکس اور یہ تمام چیزیں، جھنڈے لہرائے گئے تھے، جو ادھر کا میڈیا ہے، جو پاکستان کی ٹیم کے، پاکستان کے جو میڈیا نمائندگان ہیں، وہ ان لوگوں سے واکس پاکس لے رہے تھے کہ آپ کا انڈیا اور پاکستان کے میچ سے متعلق کیا تاثر۔ آف کورس انہوں نے پاکستان کی جیت سے متعلق کی بات کرنی تھی، انڈیا کی ہار سے متعلق کی بات کرنی تھی، لیکن ان جھنڈوں کا کیا کرنا ہے جو آج پاکستان کی تمام سکرینز پر نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کہا گیا کہ پاکستانی شائقین میچ دیکھنے کے لیے آئے، دراصل وہ ٹائم اسکوائر پر جلسہ ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی سر، اس کے منظر، اس کی فوٹیجز اتنی رچ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی رہی، اب آپ کو پتہ ہے پاکستان تو وہ ہے نہیں کہ کوئی دوسرا جھنڈا لے جانے کی اجازت نہیں ہوئی، تو پوری اسٹریٹجی ہے میرے پاس اطلاعات کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ تمام آج جا رہے ہیں جی نعرے عمران خان صاحب کی رہائی کے، الیکشن میں دھاندلی، اور دوسرا پلے کارڈ سب کے تیار ہیں جس پہ عمران خان کی رہائی کے علاوہ NA کا ایک نیشنل اسمبلی کا حلقہ اور PP کا بھی ایک حلقہ، جی ہاں، اس کے پینافلیکس اور پلے کارڈز کے ساتھ یہ لوگ سارے موجود ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج ایک بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جہاں ایک سیٹ کی جگہ بھی خالی نہیں ہے نیو یارک کے اسٹیڈیم میں، یہاں یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا، علیمہ خان صاحبہ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو رات کی تقریر کا جواب دیا، جس میں انہوں نے گراسی گراؤنڈ سبات میں یہ کہا تھا کہ ہم صرف عمران خان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، ورنہ ہم اسلام آباد آئے تو اب اسلام آباد تو کیا ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ نے کشمیر کے لوگوں سے 2 دن میں گھٹنے ٹیک دیا یا جو کچھ بھی تھا،
ہم پختون آ گئے تو آپ کا کیا حال ہوگا، اور یہ وہ سب چیزیں انہوں نے کہی. تو علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن، انہوں نے رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا گنڈا پور صاحب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کب نکلنا ہے، عمران خان نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا عمران خان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے لیے آپ لوگ باہر نکلیں، کبھی بھی یہ عمران خان نہیں چاہے گا. تو جب آپ تیار ہوں نکلیں، عمران خان آپ کو روکے گا بھی نہیں. انہوں نے کہا عمران خان کے کندھوں پہ نہ رکھیں، گو ایڈ. یہ علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے. اچھا، ادھر سابق وزیر داخلہ پنجاب ہے جی کرنل ہاشم صاحب، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. پھر 9 مئی کے بعد آئی پی پی میں شامل کر لیے گئے. تو کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے بتایا کہ جی آج وہ ایک عدد پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ بتائیں گے کہ کس طرح وہ آئی پی پی میں شامل ہوئے ہیں، اور شہباز گل صاحب سے متعلق جیل میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اور اڈیالہ جیل سے متعلق بہت سی چیزیں انہوں نے بتانی ہیں. تو دیگر یہ اہم چیزوں میں یہ چیز ہے کہ آج ان کی یہ پریس کانفرنس ہے. ادھر وہ بھی خبر میں آپ کو اس کے ساتھ ہی دے دیتا ہوں، وہ ہے محمد زبیر صاحب، ترجمان تھے مسلم لیگ نون کے، سوری میاں محمد نواز شریف صاحب کے گورنر رہے سندھ. آج انہوں نے باقاعدہ مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کر دیا. اب دیکھتے ہیں وہ کون کون سی باتیں کھولتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے بہت سی چیزیں بتا دی تھی چھوڑنے سے پہلے کہ کس طرح وہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے پیغامات لے کر آرمی چیف کے پاس جاتے تھے، اور کون کون سی گفتگو، کون کون سی سیٹنگس وہاں سب ہوئی ہیں. وہاں یہ چیزیں جی. یہ وہی کہ رہنما پی ڈی ایم 1 کے ترجمان ہیں جی، اور حافظ حمداللہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول میں حکومت کے ساتھ بیٹھنا اور مذاکرات کرنا اپنی سیاست پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. یعنی یہ وہ ماحول ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حکومت اور پارلیمنٹ کے پاس عمران خان سے بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. نہ اس حکومت کے پاس عمران، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم سے بات کر لیں، انہوں نے کہا اختیار ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے بات کریں، نہ ہی اس پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے. مطلب اختیار کس کے پاس ہے جی؟ تو عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں نا کہ مذاکرات ان سے کیوں کر رہے ہیں، مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے جن کے پاس سارا اختیار ہے، تو ہم ان سے ہی بات کریں گے کیونکہ اختیار صرف وہی رکھتے ہیں. تو موجودہ سیٹ اپ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک مکھوٹا ضرور اڑا ہوا ہے، یا ایم کیو ایم نے ایک مکھوٹا ضرور اڑا ہوا ہے. وقت کے وہ کہتے ہیں نا ابن الوقت ہے نا، تو وقت کے حوالے سے انہوں نے ایک مکھوٹا ضرور اڑا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بہت سی اہم چیزیں ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اور رہی بات باقی چیزیں، اسٹیبلشمنٹ کتنی تگڑی اور یہ مکھوٹے والی بات کیا. دورہ چین میں آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ادھر موجود ہیں، تو آپ سٹنگ ارینجمنٹ سے اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آرمی چیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ نائب وزیر اعظم کون ہیں جی؟ اسحاق ڈار صاحب ہیں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں عالمی امور پر گرفت رکھنے والے لوگوں سے بات کرنے کے بعد بات کر رہا ہوں، جو وزارت خارجہ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، جو عالمی پروٹوکول کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیف ہے، حالانکہ اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر کو ساتھ ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد ظاہر ہے آئین میں تو وزیر دفاع ہی ہے نا، فوج کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، یعنی آرمی چیف وزیر دفاع کو جواب دے. وہ تیسری جگہ چوتھی نشست میں. تو انہوں نے کہا یہ سب چیزیں سٹنگ ارینجمنٹ سے بھی بہت چیزوں کا اندازہ ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں چل کیا رہا ہے، پاور ہے کس کے پاس. ادھر صنم جاوید صاحبہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ سے متعلق یہ ہے کہ ان دونوں کے گھر میں بغیر وارنٹ چھاپے مارے گئے ہیں. پولیس وین میں ان دونوں کو ان کے گھروں پہ لے کے جایا گیا جی، اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے، دھمکیاں دی گئی ہیں. صنم جاوید صاحبہ کا موبائل مانگا ہے. ادھر صنم جاوید صاحب کہتے رہی ہیں کہ میں 13 مہینے پہلے میں یہ موبائل پولیس کو جمع کرا چکی ہوں، اب کون سا موبائل لینا. تو بہرحال پولیس کو وہ دے چکی ہیں، اور ان کے شوہر عتیق اور ان کے جیٹ کو پولیس لے گئی، اور ان کے شوہر عتیق کا موبائل لے کے کچھ دور جا کر چھوڑا، اور پورا محلہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. یہی حالیہ حمزہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. 1 سال سے وہ ویسے ہی حراست پہ، اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو گجرانوالہ پولیس ان کے گھر لے کے گئی، ان کے موبائل یہ سب تمام چیزیں مانگتی رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مقصد ہے. موبائل آلریڈی ان کے پاس ہے تو پھر لے جانے کا کیا فائدہ. اور گجرانوالہ پولیس خود پولیس وین کے اندر تھیں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید، جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ پولیس وین کے اندر تھیں، اور ان کو بٹھایا رکھا گیا اس گرمی کے اندر، اور پولیس اندر جا کے یہ ساری کارروائی ڈالتی رہی ہے. تو یہاں یہ ہوا. ادھر شیخ رشید صاحب نے سچ بول دیا، اور ایک انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ میرا ضمیر نہیں مانا کہ عمران خان کی بیوی کے خلاف میں بیان دوں، کیونکہ مجھے لکھ کے دیا گیا تھا. یاد ہے وہ جو ایک
پروگرام ہوا تھا منیف فاروق صاحب کے ساتھ. ہاں انہیں کہا اس وقت مجھے لکھ کے دیا گیا تھا کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں. انہوں نے کہا میرا ضمیر نہیں مانا کہ میں عمران خان کی بیوی کے خلاف بیان دوں اور اس کی توہین کروں، جس خاتون کو میں نے کبھی دیکھا نہیں اور کبھی ملا تک نہیں. اگر جو کچھ مجھے لکھ کر دیا گیا تھا اگر وہ میں لکھ کے دے دیتا تو میں انتخابات میں جیل میں نہ ہوتا اور نہ ہی الیکشن ہارتا. میں لگتا ڈرپوک ہوں مگر ہوں میں بہت زیادہ دلیر. یہ چل رہا ہے سر. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.